باب تحریم الاتیان فی الادبار، یہ باب ہے کہ عورت کے ساتھ ہم مستری کرنا غیر محل کے اس کے حرام ہونے کے باب میں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو رستہ متعین کیا ہے، جو کھیتی اس کی کہا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو جو راستہ اللہ نے ہم مستری کا وضع کیا ہے اسی سے ہی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس رستے سے ہٹ کر پیچھے کے رستے سے عورت کے دخول کرنا، ہم مستری کرنا، وہ کیا درست نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ یہ باب اسی سے متعلق ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الى رجل، اللہ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا اتا رجلا او امرأة فی دبرها، جو کسی مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ اس کے پچھلے رستے سے وطی کرے، جمع کرے، ہم مستری کرے، اللہ تعالی ان کی طرف نہیں دیکھتا، نظر رحمت ان پر نہیں ڈالتا۔ چنانچہ قوم لوط کو آپ نے سنا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم اس گناہ میں ملوث تھی، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کیا کرتے تھے، تو انجام بھی آپ نے دیکھا ہے، نعوذ باللہ۔ فلما جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، تو اللہ رب العزت نے ان کو اوپر کی طرف لے گئے ہیں اور اوپر لے کر جا کر ان کے اوپر والی سائڈ کو نیچے کر کے پھینک دیا ہے۔ جعلنا عالیہا سافلہ، اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، یعنی اوندے منہ ان کو اوپر سے نیچے گرا دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، صرف یہ نہیں کیا، پھر ان پر جو ہے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بارش۔ آپ کو پتہ ہے کہ پتھر اگر جو ہے وہ آسمان سے گرا ہو تو کس قدر اس کی رفتار جو ہے وہ تیز ہوگی۔ حجارۃ من سجیل منضود، اور ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا، یہ کس کو لگنا ہے۔ چنانچہ یہ ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، بہت سخت عذاب۔ وجہ کیا تھی؟ یہی اسی گناہ میں ملوث تھے۔ چنانچہ اسی طرح عورت کے پیچھے کی جانب سے آنا اور وہاں سے خواہش پوری کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ شریعت نے ایک رستہ دیا ہے اور فرمایا ہے عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کھیتی میں تم نے آنا ہے اور جیسے مرضی آنا ہے۔ یعنی اگر بات کھل کر ہم کریں، شریعت نے پیچھے کے رستے کو منع کیا ہے کہ دوبر والی سائڈ سے ہم بستری کرنا، لیکن شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ جب کھیتی تمہاری آگے ہے اور آگے سے کرنا ہے تو پوزیشن کوئی بھی اختیار کر لی جائے، اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے شریعت کی۔ چنانچہ آج کل لوگ جو ہے وہ اس کام میں بھی ملوث ہیں، اور اس سے حتی الامکان کوشش کی جائے بچا جائے، حتی الامکان یہ کوشش کی جائے اس بھیانک ناک امر سے جو ہے وہ خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی بچانا ہے، اگر کوئی اس میں ملوث ہے۔ چنانچہ کیا فرمایا ہے؟ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر اللہ
اللہ اس شخص کو نہیں دیکھتا، اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا جو بد فعلی کرے مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ اس کے پیچھے والی جانب، پیچھے کی طرف سے، یعنی پخانے والی سائڈ سے کیا کرے، بد فعلی کرے. تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے رحمت سے محروم رکھا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے قوم لوط پر سخت عذاب آنے کی کہ نبی کے روکنے کے باوجود، نبی کے روکنے کے باوجود ان کو یہ چاہت ہوتی تھی کہ ہم یہی فیل کریں، حالانکہ نبی نے اپنی بیٹیوں کے نکاح پیش کر دیے. نبی نے، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے نکاح پیش کر دیے کہ یہ عورتیں ہیں، یہ رستہ اللہ نے انسان کی خواہشات پورا کرنے کا یہ رستہ ہے، تو مرد کے ساتھ یا عورت کے پیچھے کی جانب سے کیوں کیا جائے، اس کو شریعت نے منع کیا ہے. چنانچہ عذاب بہت سخت تھا، آپ کے علم میں بھی ہے. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، فلما جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب دیا قوم لوط کو کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش، سب سے پہلے ان کی زمین کو اکھاڑا گیا، آسمان پر لے کر جا کر ان کو اوندا کر کے گرا دیا گیا، پھر اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر لگنے والے کا نام تھا، چنانچہ کوئی بچ نہیں سکتا تھا، بہت سخت عذاب تھا. اللہم احفظنا منہم. آج ہم اس معاشرے میں ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں جو اس کام میں ملوث ہیں، یا تو ان کو عورت کے ساتھ ہی چسکا پڑ جاتا ہے کہ عورت کی دوبر میں کرتے ہیں. بس اوقات انسان کو عادت خراب ہونے کی وجہ سے یہ کام بہت آگے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت نہیں فرماتے، اور جس شخص پر اللہ نظر رحمت نہ فرمائے سناؤ کیا حال ہوگا اس کا. ہر شخص اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ہوگا. اور جس پر وہ فضل اور رحمت ہی نہیں ہوگی، وہ چاہے تہجدیں لے کر چلا جائے، چاہے وہ ہزاروں قرآن پڑھ کر چلا جائے، چاہے وہ جو ہے نا بیسیوں حج لے کر چلے جائے، اس حج کا کیا فائدہ جب تک فضل اور رحمت ہی نازل نہیں ہو رہی اللہ کی. اللہم احفظنا منہ. جی، باب احسان العشرة، عشرتی و بیان حق الزوجین، عشرہ ہونا چاہیے، و بیان حق الزوجین. چنانچہ زوجین کے حق کے بیان میں باب ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کیا حق ہے. چنانچہ ایک حق کی طرف، عورت کے ایک حق کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا لو كنت آمرا، ابو ہریرہ مرفوعا روایت فرماتے ہیں آپ علیہ السلام سے، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرمائے لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، اگر میں حکم دیتا کسی ایک کو کہ وہ سجدہ کرے کسی کو، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت أن تسجد لزوجها، تو میں حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے. چنانچہ ایک خامن کی اہمیت اور اس کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ عورت، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عورت کو مرد کا حق کتنا بجا لانا چاہیے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف سجدے کا حق تو کس کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. اگر سجدہ ہوتا تو عورت کو حکم دیتا کہ خامن کو سجدہ کرے. 23 نمبر حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء،
استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، عورتوں کے بارے میں میری وصیت ہمیشہ خیال رکھنا، میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ استوصوا بالنساء، عورتوں کے بارے میں خاص وصیت کی آپ علیہ السلام نے۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹھیک، پسلی سے کیا ہے؟ عورت پسلی سے، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا نا، تو عورت جو ہے، عورت کے بارے میں بہترین وصیت کی آپ علیہ السلام نے۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر کوئی شخص اس کو سیدھا کرنا کی کوشش کرے گا تو اس کو توڑ ڈالے گا، سیدھی نہیں ہوگی بلکہ کیا ہو جائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی۔ وَإِن تَرَكْتَهُ، اگر آپ نے چھوڑ دیا اس کو، لم يزل اعوج، تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، چنانچہ اب نتیجہ کیا ہے؟ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ یعنی آپ علیہ السلام نے ایک بہت ہی عمدہ نصیحت، وصیت کی کہ دیکھیں عورت جو ہے وہ ٹیڑھی، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھ پن کس میں ہوتا ہے؟ اوپر والی پسلی میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ٹیڑھی پسلی ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے کہا اس کو نہ بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو کہ ٹوٹ جائے، اور نہ ہی اس کو اپنے حال پر رہنے دو۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت جو ہے وہ مان لو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی والا سلوک کرو۔ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ نہ ہی وہ ٹیڑھ پن کا اثر اس کے اندر آئے گا، سیدھا تو اس نے ہونا نہیں ہے، چنانچہ ٹیڑھ پن کا جو اثر ہوتا ہے وہ پھر عورت میں باقی نہیں رہتا، تو عورت ٹھیک چلتی ہے انسان کے ساتھ۔ چنانچہ خیر کی وصیت، خیر سے اس سے اچھا سلوک کرنا اور اس کے اچھا برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ فائدے مند رہے گا۔ بس اوقات انسان جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، بھئی میں نے آپ سے پردہ کروا کر ہی رہنا ہے، زبردستی اس سے جو ہے نا، اگر امور یا زبردستی اس کو دیندار بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ ٹوٹ سکتی ہے، جدائیگی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو ایسی چھوڑ دیا تو بگڑ بھی سکتی ہے۔ چنانچہ وعظ و نصیحت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ سمجھاتے رہنا چاہیے۔ یعنی یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم 100% عورت کو اپنے ماتحت کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ 100% جو ہم کہہ دیں وہ کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، کچھ اس کو لے کر چلنا پڑے گا، اور اسی سے گاڑی چلے گی اور اچھی چلے گی۔ پھر آگے ایک اور جو ہے نا ادب بیان کر دیا۔ عن معاویہ بن حیدہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق الزوجة احدنا علی، پیچھے عورت پر کیا حق تھا، اس کی اہمیت کو بیان کیا تھا کہ اگر کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو عورت کو دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے۔ اب معاویہ بن حیدہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما حق زوجۃ احدنا علی، کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، جب آپ کھانا کھاؤ اس کو بھی کھانا کھلاؤ۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب آپ پہن رہے ہو اس سے بھی پہناؤ۔ أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ،
اور اس کے چہرے پر مت مارو، ولا تقبح، نہ اسے برا بھلا بدصورت کہو، ولا تہجر الا فی البیت، ولا تہجر الا فی البیت، اور اس سے بطور تنبیہ اگر علیحدگی اختیار کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی کرے، گھر سے باہر نہ کرے۔ یہ آداب کچھ بیان کر دیے کہ عورت کو کیا حق دینا ہے، جو کھا رہے ہو اس کو بھی کھلانا ہے، ایسے تو نہیں اس کو لے کر آ گئے اور اس کو بھوکا رکھ دیا، ایسا نہیں کرنا، اس کو کھلانا ہے، جو خود کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اس کو پہناؤ، اور اس کے چہرے پر مت مارو، ولا تقبح، اور اسے برا بلا مت کہو، ولا تہجر الا فی البیت، اور اگر اس کو تنبیہ کے لیے اس سے علیحدگی آپ نے اختیار کرنی ہے، آپ نے اس کو جو ہے تنبیہ کرنی ہے، تو گھر کے اندر ہی علیحدگی اختیار کریں، گھر سے باہر نہیں، تاکہ اس کو علیحدگی کا احساس بھی ہو۔ تو یہ کچھ آداب تھے زوجین کے آپس میں۔ عورت کے لیے کیا کہا کہ خامند کی اتنی اطاعت کرے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو ادھر ہوتا، تو بات اشارہ اس بات پر ہے کہ خامند کی اہمیت ہے عورت کے ہاں، اگر اس کا خامند نہیں رہا تو اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ چنانچہ خامند کے لیے خامند کی اہمیت کو عورت میں بٹھانے کے لیے یہ حدیث اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور اسی طرح دوسرا حق بھی بیان کر دیا، پھر عورتوں کے بارے میں وصیت بھی کر دی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ اگر عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر ایسے ہی چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا، اس میں لچک ویسی ہی رہے گی بلکہ بگڑ جائے گی، تو ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو درمیانی راستہ کیا ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ، خوش اخلاق کے ساتھ اور اچھا سلوک کیا جائے تاکہ راستہ بین بین رہے اور گاڑی چلتی رہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی دعا سے متعلق، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ دیگر روایات کا بھی بتایا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، 28 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو، وانتم موقنون بالاجابہ، اس یقین کے ساتھ مانگو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہو کہ دعا قبول ہوگی، وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ لا يستجیب، اللہ تعالی بے پرواہ، لا يستجیب نہیں قبول کرتا، دعا کو، من قلب غافل لاہن، بے توجہ سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو لعب میں مبتلا کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، وانتم موقنون بالاجابہ، اور تمہیں دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، اللہ تعالی غافل
لہو لعب میں مبتلا کی دعا کو قبول نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسمی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. نماز پڑھی، سلام پھیرا، عادت بنی ہوئی ہے ہاتھ اٹھانا ہے، کچھ کلمات بولنے ہیں، واللہ عالم کیا بولنا ہے. یہ دل سے نہیں بولتے. جب دل سے نہیں بولتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری دعائیں خالی کی خالی بے وزن رہ جاتی ہیں. چنانچہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ پٹاخے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، انگلی کے پٹاخے بھی نکال رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ہاتھوں کو گھما بھی رہے ہوتے ہیں، آپس میں مل بھی رہے ہوتے ہیں. اور اتنے میں امام صاحب جو ہے صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین کہتا ہے، اور ہم انہی ہاتھوں کو کھیلتے ہوئے منہ پر مل کر اٹھ جاتے ہیں. یہ آج ہماری دعا کا انداز ہے، یہ طریقہ ہے. جبکہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، مانگو، وانتم موقنون بالاجابہ، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی. اور جان لو اللہ تعالی غافل، بے توجہ سے مانگی، غفلت اللہ العب میں مانگی گئی دعا کو قبول نہیں فرماتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ دعا سے متعلق حدیث ہے، اس کو بھی یاد کر لیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک